إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کریں, اے رب العالمین, اے میرے پروردگار, اس شخص کے بارے میں کیا جزا ہے, ایسا شخص جو اپنے بھائی کو بلاتا ہے, نیکی کا حکم دیتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے. اپنے بھائی کو دعوت دیتے اور نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, برائیوں سے وہ روکتا ہے, ایسی شخص کی جزا کیا ہے؟ ایسی شخص کی جزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے موسیٰ اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں میری رحمت شرم کرتی ہے کہ اسے جہنم میں جلا. مطلب نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. آخری زمانہ یہ بہت کم ہو گیا, نیکی کی دعوت دینا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے موسیٰ ایسے شخص کی جزا, نیکی کی دعوت دے رہا اپنے بھائی کو اور نیکی کا حکم دے رہا, برائیوں سے روک رہا, تو اس کی جزا یہ ہے کہ اس کے ہر کلمے میں اتنا پسند ہے مجھے, اس کے ہر کلمے کے برابر میں 1 سال کی عبادت لکھتا ہوں اور مجھے شرم آتی, میری رحمت شرم کرتی ہے کہ میں اسے جلاؤں. مطلب جہنم کی آگ کے خلاف. اب نیکی فی زمانہ ہم کیا کرتے ہیں, اگر کسی سے نیکی پوچھے تو نیکی کا کانسیپٹ ہم بھی ہمارا آنے سے پہلے نیکی کانسیپٹ تجدید کرتے, سب کو معلوم ہے نیکی کیا ہے. مطلب کوئی سوال کرے تو نیکی بولتے کہ بھائی چیریٹی کر لو, نماز پڑھ لو, زکات دے دو, یا کوئی گھر والوں کی خدمت کر لیتے, یہ نیکی سمجھ. مطلب چند چیزوں کو لے کے نیکی سمجھ. مگر 2 قسم کے اہم نیکیاں ہیں, ایک مقدم نیکی ہے, ایک مؤخر نیکی ہے. اب نیکی کیا ہے, اصل میں نیکی کیا ہے آج, اور ہم ہمارے آج کی زمانہ کون سی چیز نیکی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا قرآن میں فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم سماج میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے نیکی یہ نہیں ہے تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو. ابھی زمانہ ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں سے نیکی تو نماز پڑھ لو, یہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے. مگر 2 قسم کی نیکیاں ہیں, ایک مقدم نیکی ہے اور ایک مؤخر. مطلب ایک ہائیسٹ پریورٹی والی نیکی ہے. ایک نیکی وہ ہے جس کے بغیر دوسرے نیکیاں قبول نہیں ہوتی, ایسی نیکی بھی ہے. وہ نیکی کی دعوت کوئی نہیں کرے. الحمدللہ ولی اللہ کا فیضان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیضان ہے, ہمیں وہ نیکی مل رہی ہے, ہم وہ نیکی حاصل کر رہے ہیں. وہ نیکی کیا ہے دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. نیکی یہ کچھ نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو, بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں اور اللہ کی سب کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے. اب اللہ تعالیٰ نیکی بتا رہے, نیکی ہم کیا بولے, نماز, روزہ, زکات, نیکی ہے یہ, اس کا سلسلہ آگے آئے گا. مگر اصل نیکی, اصل مطلب اصل فاؤنڈیشن کو بولتے, اصل مطلب بنیاد کو بولتے, اصل مطلب اگر وہ ہے تو ہر چیز ہے. مطلب اگر ایک جھاڑ کی اصل دیکھیں جڑ ہے, جڑ ہے تو پتے ہیں, جڑ ہے تو فروٹ ہے, جڑ ہے تو فلاور ہے, جڑ ہے تو خوشبو ہے, جڑ ہے تو باغ ہے, جڑ ہے تو جھاڑ ہے, جڑ نہیں ہے تو جھاڑ بھی نہیں ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل نیکی کیا ہے. اصل نیکی ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ. سب سے پہلی چیز اصل نیکی بتائی گئی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اب اللہ پر ایمان لانا کانسیپٹ کیا ہے, اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ تعالیٰ کو حاضر روا بول کے ایمان لانا کہ اللہ ہی ملا ہے. بول کے آج سیدھا بنا سوال کرے, ہمیں بھی سوال دیا گیا تھا اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو اللہ بولنا ایمان. اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے, ہماری پرورش کرنے والا, یہ ہمارا ایمان. یوں بہت سارے دلالے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, مرد سے کیا سوال ہوگا, من اللہ کو لیکر پوچھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ من رب کا پوچھا جا رہا ہے. اس بات پر ایمان لیا جا رہا ہے اللہ الہ ہے, الہ تمام صفاتی ناموں کا ایک جامع نام ہے, تو اس میں رب بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, پرورش کرنے والا. تو وہاں پر ایمان کیا لیا جا رہا ہے, من ربو کا. تو اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے, اللہ کلمے میں ایمان کیا لیا جا رہا ہے, اللہ کو الہ بولنا ایمان, اللہ کو حاضر روا بولنا ایمان, اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ایمان, یہ ایمان لیا جا رہا ہے. تو بہت سارے مسلمان کے لوگوں میں کیا ہے کہ اللہ کو اللہ بولنا ہے, اللہ کو اللہ نے بولنا ہے. کئی مشرکین یہ بولتے کہ دیوڑ لوگ کرے, ان کا بھی ایمان ہوتا ہے, مگر اللہ ہی حاضر روا ہے, تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے, تمام ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے, یہ ہم آپ کو ایمان لانا. تو اللہ تعالیٰ بولے اصل نیکی, بنیادی نیکی ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے, ایمان سب سے بڑی نیکی.
تو وہ نیکی کا نام کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. یہ نیکی رہی تو سارے نیکیاں قبول کرتے لگا. یہ نیکی رہی تو نماز قبول ہوتی, یہ نیکی رہی تو روزہ قبول ہوتا, یہ نیکی رہی تو زکات اور حج قبول ہوتے, یہ نیکی رہی تو آپ کا ذکر بھی قبول ہوتا. اگر یہ نیکی نہیں ہے تو تمام کے تمام نیکیاں مجھے مار دیے, کیونکہ یہ نیکی نہ ہو تو یہ مقدم ہے اور اس کا فاصل ہمیشہ کے لیے جانا. اس کا فاصل مطلب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کے عمل کر رہے ہیں. مطلب ایک نیکی اتنی بھاری نیکی ہے یہ, آپ 1,00,000 نیکیاں بھی کر لو, نمازیں پڑھ لو, صدقات کر لو, زکات دے لو, روزے رکھ لو زندگی بھر, مگر اگر یہ ایک نیکی نہ رہی, اتنی بھاری ہے, اگر یہ ایک نیکی نہ رہی تو ہمیشہ کے لیے جانا. خبر میں چل گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ابھی باتیں ہم سب کو یہاں پر پتا ہے الحمدللہ. اگر ہم اپنی ایمان کی تصدیق سے روایت کریں, بار بار اپنے آپ کو بولتے تھے, ہمارے اندر وہ ایمان کی اہمیت آنا, کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی اہمیت آئی تو ہم بھی دوسروں کو بھی بول سکتے, وہ دوسروں کو اثر بھی کرے. اپنے آپ کو بار بار بولتے جائیں گے, دوسروں کو بولتے جائیں گے, اپنے آپ کو دعوت دیں گے. نیکی کی دعوت سب سے پہلے اپنے آپ کو دینا ہے. تو سب سے پہلے نیکی کی دعوت کیا دینا ہے؟ ایمان کی دعوت دینا ہے. عمل کا حکم ہوتا ہے, نماز روزہ زکات سے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے. اپنی زبان کیا کریں, نماز روزہ زکات کی مہم چلاتے, یہ کیا ہے کانفرنس رکھتے, مگر اصل جو نیکی ہے وہ نیکی چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولیاء سے بن مانگے, مطلب اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مانگنے پہ عطا کرتا, بغیر مانگے عطا کرتا. اور رحیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مانگنے پہ عطا کرتا. ہمیں بن مانگے اللہ تعالیٰ اولیاء کی محفل سے جوڑ دیا, اللہ کا شکر ہے. تو ہمیں ایمان کی نیکی معلوم ہو رہی ہے. تو نیکی کی دعوت اپنے آپ کو دینا ہے پہلے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے اصل نیکی یہ, اصل نیکی تم اللہ پر ایمان لو. پھر دوسری کیا ہے؟ اللہ نماز ہے, اصل نیکی ہے کہ تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لو. یہ ایمان الایمان هو الیقین, مطلب تم اللہ پر یقین رکھو, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین کرو, قیامت آنے والی ہے اس کا یقین کرو. اب یہ یقین کرنا ہے تو یہ یقین اصل نیکی ہے, یہ ایمان اصل نیکی ہے. اور فرشتوں اور اللہ کی سب کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا, فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے, یقین کرنا ہے. اللہ کی سب کتابوں پر ایمان لانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لا, یہ ایمان لانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, یہ بھی ایمان لانا ہے. بہت ساری چیزیں ایک ایک چیز کو کھول سکتے تو, لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان. ایمان نیکی اتنی اہمیت کی چیز ہے, اتنی اہمیت کی چیز ہے. اگر آپ چھوٹے بچے کو, آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے, چھوٹے بچے کو آپ چاکلیٹ نکالو, آپ ایگزامپل دفتہ نہیں مثال ہے, چاکلیٹ جو آپ کور اس کو دے دو اور نہ چاکلیٹ نکالو. چھوٹے بچے کا عقل میرے سے چھوٹا بچہ کیا بولتا؟ پنیر رکھو چاکلیٹ بھی بولتا. کیوں؟ اس کی نظر اصل پہ رہتی, چھوٹے بچے کی نظر اصل پہ رہتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے اصل نے کی ایمان ہے, ایمان کو دیکھتا ہوں میں, تو زکات دینا صحیح ہے, تو نماز پڑھنا صحیح ہے, مگر تیرے اندر ایمان نہیں ہے. اللہ حج پر ایمان نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تیرے اندر نہ صبر ہے, نہ شکر ہے, نہ مجھ پر بھروسہ ہے, نہ میرے پر توکل ہے, نہ میری رضا پہ راضی ہے, نہ میری سزا پہ راضی ہے. یہ نیکی نہیں ہے میرے پاس, یہ نیکی نہیں ہے, تیرے تمام نیکیاں بیکار. تو الحمدللہ ہمیں یہ جوڑ کے اللہ تعالیٰ, ہم بار بار کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے, ہماری تمام نیکیاں یہ نیکی کے ذریعے درست ہو. اللہ کا شکر, تو ہم یہ نیکی کو درست کرنا اور اللہ کی محبت میں اپنا مال. اب اللہ تعالیٰ ایمان بتا دیے, اب عمل بتا. اب یہ تمام جتنے بھی ایمان ہے یہ ہمیشہ رہنا ہے. باتھ روم میں گئے تو بھی ایمان رہنا ہے, باتھ روم سے نکلے تو بھی ایمان رہنا ہے, دعوت میں جانے تو بھی ایمان رہنا ہے, آفس سے جانے تو بھی ایمان رہنا ہے. مگر جب عمل کی بات آ رہی, نماز 5 وقت پڑھ دے, مطلب نماز عمل کے لیے ٹائم فکس ہے, ہمیشہ نماز نہیں پڑھ سکتے. روزہ سال میں ایک بار رمضان کے روزے پڑھ دے, رہنا چاہے تو غفل روزے رہ سکتے. زکات صاحب اختلاف یا صاحب انصاف, ہر صاحب اختلاف یا صاحب انصاف, تو یہ چیزیں جو ہے نا فکس ہے, ٹائمنگ تھی. مگر ایمان جو ہے, اصل نیکی جو ہے, ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار ایمان کی تجدید کے لیے, مولا کی طرف توجہ کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی. باتھ روم جا رہے تو دعا سکھائے, باتھ روم سے نکل رہے تو دعا سکھائے, سونے جا رہے تو سونے کے لیے دعا سکھائے. سونے سے کیوں سکھائے؟ کہ ہمارا ایمان 24/7 ہوتا نا, ہمارا ایمان 24/7 ہوتا. ڈفرینٹ طریقے سے کلمے کی تجدید کر کے سرکار ہمارا توجہ مولا کی طرف کرے. باتھ روم سے جا رہے, مولا میں تیری فلاں میں آپ ابھی ایمان کے ساتھ بولتا جا رہا, اب ایمان نہیں ہے, ہم بغیر ایمان کی جا رہے. مطلب اگر خدا نہ کرتا کسی کا انتقال ہو جائے, بغیر توجہ کی, ایمان مولا کی طرف نہیں ہے, مخلوق کی طرف اس کی توجہ ہے. دل میں یہ ہے کہ مخلوق سے پڑھ رہا ہوں, دل میں یہ ہے کہ میرا ڈائجیشن اچھا ہے, دل میں یہ ہے کہ میں اچھا کھانا کھا لیا, میرا ڈائٹنگ کرانا اچھا تھا, مطلب اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو. اب ایمان پر خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہمیں کو دعائیں سکھائے. وہ کیا ہے دعائیں؟ ذریعہ نبی کریم تو اللہ تعالیٰ تک پہنچے, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا. کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم پائیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہمارے اندر سوتے ہو, کودتے ہو, بیٹھتے ہو, کھاتے ہو, یہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, توجہ کے ساتھ نبی کریم تو ہماری پریکٹس کر رہے ہیں.
کہ ذکر کرتے کرتے جو آنے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تم کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کی. پھر اس کے بعد فرماتے کہ میں تم سے رزق کا تعلیمی ہوں، میں رازق ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندوں کو میں اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، مگر میرے یہ بندے مجھے پہچاننے کا چھوڑ کے رزق کے پیچھے رہے. اسے اللہ تعالیٰ فوراً وہ آیت کے بعد فرمایا میں رازق ہوں، تم رزق کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ رزق کا ذمہ میرا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ایکسیڈنٹ کر لی رزق کی ذمہ داری ہم لے لیے اور بول دیجیے اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ کر لیتا بھائی دیکھنی ہے آخری زمانے میں دیکھنی ہے، موت کے قریب دیکھ لیں گے، توبہ کر لیتا ہوں، محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں 2-4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں. اب یہ ہمارے ذہنوں سے دین بنا لی، ہمارے ذہنوں سے دین بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں خبر میں کہہ رہا کہ سوال 5 دنوں کا تیرا دین کیا ہے سوال ہمارے ذہنوں سے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پتا ہے ویسا کرنا. تو یہ اصل نیکی ہے، یہ اصل نیکی ہم کو اتنا ہیلپ کرتی، ہمارے جاب میں بھی ہیلپ کرتی، ہمارے کاموں میں بھی ہیلپ کرتی، ہمارے معاملات میں بھی ہیلپ کرتی. ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے دوستوں سے، بھائیوں سے، رشتے داروں سے، بیوی سے، بچوں سے، یہ معاملات بھی ہیلپ کرتی. تو ایمان کی نیکی اصل ہے. اب یہ ایمان کی نیکی کو چھوڑ دیا آج کا منا اور ہم اپنا دین کیا بنانے تمام جو دوسرے جماعتیں کیا کریں ایمان کی نیکی کو سائڈ میں رکھ دیے اور یہ نیکیوں کو گلی دی. کون سی نیکی؟ نماز، روزہ، زکات ہے. وہ نیکی بغیر ایمان کے قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اب کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ چیز ہوگی تو بتائیے. اگر حضرت اللہ مثال دیتے اگر ان کے پاس پروڈکٹ، کسی کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے انہیں ایڈورٹائز کیا کرتا؟ اس کے پاس وہ ایمان کا پروڈکٹ نہیں ہے، اولیاء اللہ کے پاس ایمان کا احسان کا پروڈکٹ ہے تو وہ ایڈورٹائز کرتے کہ ہمارے پاس ایمان احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارث سے لیے وہ پروڈکٹ ہے تو وہ پروڈکٹ کا ایڈورٹائز کرتے ہیں اور لوگ آتے اور الحمدللہ ہم بھی جمع ہے یہاں پر ایمان کی تجدید کے لیے. اب جس کے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے ایمان بولتے کیا اما کو ایمان بولتا امام ہے یہاں پر ہے تو معلوم ہو ایمان کے معنی جاننا. ایمان کے معنی ایمان وہ یقین، یقین کا نام ایمان ہے. اصل ایمان تفصیلی جو معنی ایمان کے یقین کرنا، اللہ پر یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قیامت کے دن کا یقین، فرشتوں پہ یقین ہونا. یہ یقین ہے تو تمام عمل قبول. اگر اتنی امپورٹنٹ ہر محفل میں ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز چوری کرنے آتا چکا عمل کراتا ہوں مگر ایمان جس کا نہیں ہے اس کو عمل میں لگایا تھا. اللہ فرماتے ہیں ایک راستے سے شیطان جا رہا تھا، جاتے جاتے لوگوں نے پوچھا تو وہ بستی میں کیوں نہیں جا رہا؟ تو وہ کہتا ہے بستی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، عمل میں عمل لگے ہوئے بغیر ایمان کے عمل. شیطان کو بھی پتا ہے ایمان نہیں ہے، یہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو بیکار ہے، اس کو بھی پتا ہے مگر ہمیں نہیں پتا. ہمیں ایمان درست کرنا ہے، مارتے دب تک قبر میں اندر گڑے میں گئے جب تک یہ ایمان چرانے آتا ہو. اب اتنا اہم چیز، اتنی گولڈن چیز ہے اس سے پیچھے لگے ہوا ہے اور ہم دشمن سے بھی غافل ہے. دشمن ہمارا جو دشمن ہے شیطان اس سے غافل ہے تو اس کی پہچان کیوں نام شیطان کی یہ پہچان ہونا کہ شیطان کیسا، اس کے ہتھیار کیا ہے، کیسا ہمیں جو نا کیسا ہمارے پیچھے لگے ہوا ہے، کیسا ہمارے اجتماعات کو توڑتا، کیسا ہمیں علم حاصل کرنے کو توڑتا، کیسا ہمارے بھائیوں میں جھگڑا کرتا، کیسا ہمارے بھائیوں میں دشمنی ڈالتا. یہ شیطانی ہتھیار ہے. یہ میاں بیوی میں لگا تھا کہ شیطان کی طرح انہیں ایمان نکالا تھا جہاں سے اور جہاں سے ایمان ملتا وہاں سے ہٹایا. دیکھو پیزا مانا جہاں پر ایمان کی لگی لگی سے بہت کم ایمان، جہاں پر کام لیتا بہت کم. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ اتنی اہمیت کی چیزیں ہمیں ایمان سیکھنا ہے. بس بولنے کا مطلب یہ ایمان کو ایزی لگنے والا ایمان اتنی بڑی نیکی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے اب ایمان کی بات کر لی، اب اللہ تعالیٰ عمل کی بات کر. ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر. ایمان ٹاپ پریورٹی. اب اس کا اللہ تعالیٰ فرمایا ایمان ہے اس کے بعد عمل کرو. ایمان لاؤ عمل صالح کرو، ایمان لاؤ عمل صالح کرو. عمل صالح کیا ہے؟ وہ ایمان رہا تو وہ عمل صالح ہوتا، ورنہ خالی عمل بتاؤ. صالح عمل قبولیت والا عمل ہوتا، اخلاص والا عمل ہوتا، مطلب وہ ایمان رہا تو وہ عمل صالح ہوتا. ہم کیا کریں عمل صالح بول کے لگے، مطلب نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کے گناہ کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے نماز گناہوں سے بچا. کیوں نہیں بچا رہی؟ نماز پڑھ کے بھی جاہلیتی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے بھی گندے گندے کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ نماز ہماری درست نہیں ہے، ایمان کے تحت نہیں ہے. علم حاصل لے کر ہم ایمان کا علم سے ایمان ہوتا، بغیر علم کے ایمان نہیں آتا، بغیر علم سے کون سی بھی چیز کا یقین نہیں آتا. تو ایمان اہم ہے. ایمان رہا تو ہمارے نماز روزے زکات ہے تمام چیزیں ہم درست کر سکتے. تو ایمان کے بغیر نماز پڑھنے کی وجہ سے، علم کے بغیر نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا؟ ہماری نماز ہمارے گناہوں سے نکل. روزے کا مقصد تقویٰ، روزہ رہے مگر تقویٰ دیکھ رہا. تقویٰ دنیا پر ہے، تقویٰ دنیا پر ہے مگر دین میں اللہ تعالیٰ پر تقویٰ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہیں ہے. مگر تو کیا ہے وہ بغیر ایمان کی ہے. روزے کا مقصد ہے، حج کا جو مقصد ہے، مطلب ایک عمل دیکھے آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں. میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہوں تو دیکھے تو وہ عمل کے جو فائدے ملنے ہیں، جو عمل کے فائدے نہیں مل رہے. کیوں نہیں مل رہے؟ ایمان کی نیکی، اصل نیکی مل رہی. ایمان کی نیکی کو بھلا دیا ہم سب.
تو ایمان کی نیکی کو بھلا دیے اللہ کا شکر اولیاء اللہ کا شکر ہے کہ اولیاء اللہ کا پیغام ہے وہ اولیاء اللہ سے نیچما بولتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس آئے تو ہماری آخرت سوار ہے اتنا فضل ہے مطلب ہم اندر کوئی ہم اندر ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا باہر والے کو نہیں سمجھا سکتے جب تک انہیں اندر نہیں آیا کیونکہ غافل کو نہیں سمجھا سکتے غافل کا دل سخت ہو جاتا اس کا دل سخت ہو جاتا اولیاء اللہ کی محفل میں کیا ہے موت کو یاد کرتے ہیں ہمیں جو ہے اللہ کی یاد ملتی ہے اللہ کی پہچان ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملتی ہے ان کی سمجھ بوجھ ملتی ہے حقیقت بتا حقیقت معلوم ہوئی تو دل کیا نرم ہو جاتا وہ تو ہم اپنے آپ کو سنوارنا ایمان حاصل کرنا تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد عمل کی بات کرے ہر جگہ ایمان وہ کون سی بھی آیت بھی ہے عمل کے بعد ایمان ہر جگہ اللہ تعالیٰ ایمان بتائے بھائی ایمان لاؤ مجھ پر ایمان لاؤ میرے نبی پر ایمان لاؤ اس کے بعد عمل کیا عمل ہے اپنا مال رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور ماننے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرے اور نماز پڑھے اتنے سب یہ مال ادھر ادھر خرچ کرنے والا اللہ پڑھے اب نماز پڑھے مطلب ایمان بتا دے کہ اتنے لائن اتنے آئے تھے قرآن میں بتا دے اب نماز پڑھو وہ مطلب تم نماز پڑھ رہے نا نماز کیا ہے مولا سے ملاقات ہے مولا سے ملاقات مطلب آپ کسی کو پہچانتے نہیں ملاقات کیسا کرتے آپ ایمان آیا کہ اللہ حاضر روا ہے پہچان ہوئی اللہ حاضر روا ہے پہچان ہوئی اللہ سے میں پڑھ رہا ہوں جب پہچان ہوگی تو ملاقات ہوگی نا پہچان ہوگی تو رجوع ہوگی نا ایمان کا تعلق کیا ہے باطنی کیفیت ہے ایمان کی کیا ہے باطنی کیفیت ہے انر کوالٹیت ہے مطلب دکھتا نہیں وہ اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتے اللہ تعالیٰ 300 سے زیادہ بار باطن کو دیکھتے ہمارے ایمان اس کے دل میں ایمان کیا ہے مجھ پر بھروسہ ہے مخلوق پہ بھروسہ ہے وہ باطنی کیفیت ہے وہ باطنی کیفیت کو اتنی اہمیت چیز ہے وہ باطنی کیفیت درست کرتے ہم یہاں پر بیٹھے وہ باطنی کیفیت سے ہمارا شیطان نہ تو باطنی کیفیت درست کرنا اب باطنی کیفیت ہماری کیا ہے دنیا کی طرف رغبت ہے دنیا کی طرف محبت ہے پیسے آئے تو خوش ہوتے پیسے چلے گئے تو تکلیف ہوتی ہمارے گھر میں بیمار ہو گئے تکلیف ہوتی کیوں اپنا سمجھے ایمان نہیں ہے ایمان راز کیا ہے مولا کا ہے مولا کی ملک ہے مولا کی مرضی ہمت پورے اپنائیں گے مولا کی نہیں سمجھنے کی وجہ سے بےمانی اندر آ گئی بےمانی اندر آنے کی وجہ سے کیا ہے دل سخت ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کا دل تو سخت اللہ کا سچا ہے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کمیں تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد پورے تمام مال خرچ کرنے کے بعد مال کی محبت نکالنے کے بعد نماز پڑھے اور زکات دے پھر زکات کی بات کرے اور وہ لوگ جو کسی بات کا اعتراض کر لے تو اس کو پورا کرے اور سختی سے تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہے یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار سچے لوگوں کی مثال کیا ہے پرہیزگار تقوی والوں کی مثال بتا لگا یہ تقوی والے پرہیزگار ہے سچے ٹرو پیپل ٹرو سروینٹ ہے میرے بندے کون ہے وہ ایمان امپورٹنٹ ہر جگہ ایمان کا آتا ہر جگہ ایمان آفس میں گھر میں آپ کے پاس ایمان لوگ کیا کرتے ہیں بات ہو جاتے ہیں میں بزنس مین ہوں بھائی بزنس مین انبیاء کے ساتھ کھایا جاتا بولتے بھائی وہ کون سا بزنس مین ہے وہ انبیاء کے ساتھ کیوں کھایا چلتا تو ایماندار بزنس مین ہو مطلب اس کا جو وہ مقام نبی نہیں رہتا مگر اس کا تعلق مولا سے بزنس کرتے ہوئے بھی رہتا بزنس کرتا مولا کی طرف توجہ کرتا یہ میرا نہیں ہے حلال حرام کی تمیز کرتا انہیں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کو انبیاء کے ساتھ ڈال دے دوسرے نے سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو عدل والا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ذہنوں سے کیا کرے اپنا کون سا کیا بنا لیے کہ یہ چیزیں کر دو یہ دین ہے مگر ہمیں کیا ہے قرآن اور حدیث سے کیا پتہ لگا ایمان اصل لکھی بات بولنے کی بات ہے اب ایمان والے کا عمل کیا ہوتا ہے ایک حدیث شریف سے سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشریف لائے انصار میں تشریف لائے اور عرض کیا تم سب میں مومن بولے اب آج ہمیں کوئی مجھے مومن بولے تو صحابہ کی سنت جب مومن کا کہتے سب صحابہ کرام خاموش تھے تم نے سب میں مومن بولے سب خاموش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ ہم سب مومن ہیں صاحب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی کہی جائے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائے اے عمر تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے اب ایمان کی علامت ہمارے ایمان کی علامت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ 3 علامتیں آپ بتا دیں یا رسول اللہ ہم سب مصیبتوں سے صبر کرتے ایمان والے کی علامت کیا رہتی یقین والے کی علامت کیا رہتی مصیبتوں سے صبر کرتے مصیبت کا صبر کیوں کرتے یہ مولا کی طرف سے یہ میری تقدیر میں یہ مولا دیا مولا لے لیتا تو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں وہ خزائے الہی پر راضی رہتے ہم سب خزائے الہی پر راضی یا رسول اللہ دوسری بات بتاتے اور آپ فرماتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم خوشحالی میں اور فراقی میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے شکر صبر اور اللہ کی مرضی پر راضی 3 چیزیں بتائیں بہت ساری ہے بہت سارے حدیثوں میں ڈفرینٹ ہے مگر پوروں کو کمبائن کر لیں یہی آتا ہے
اللہ کے منشا پہ ٹکنا، اللہ کے منشا کی طے زندگی گزارنا. تو آپ فرمانے ہر حال میں راضی ہے. اب ہم دیکھیے ہر حال میں خوشحالی ہے، فراخی ہے، غم ہے، مصیبتیں ہیں، ہم راضی ہیں نہیں، ہم اپنے آپ کو سکتے. یہ تینوں بھی باطنی کیفیت ہے، یہ تینوں بھی باطنی کیفیت ہے. باطن بات ایک ظاہر ہوتا، باطن ہوتا. ہر چیز میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہوتا. جائے اس کے پتے، اس کے لگانیاں، اس کے برانچ ظاہر، لیکن اس کا باطن ہوتا. وہ باطن کیا ہے؟ اس کی جڑیں. باطن کا بھی ایک باطن ہوتا. مگر ہم پہلے باطن کی بات کر رہے ہیں، باطن کی بات بعد میں کریں گے. مگر اصل جو امپورٹنٹ خبر میں کام آنے والا ہے، منیمم چیز وہ ایمان ہے، وہ ذرہ برابر ایمان، اس کی بات کر رہے ہیں. تو جڑیں اس کی امپورٹنٹ ہے. اب کار ہے، کار کہیں لوگ چلاتے، اس کی اس کا باطن کا انجن رہتا. انجن نہیں ہے تو کروڑوں کی گاڑی اگر انجن خراب ہے تو دیکھ دے گا بیکار ہے، چلتی ہے وہ. تو انجن امپورٹنٹ ہوتا. ایک بنیاد ہے، گھر کی بنیاد ہے، گھر کھڑا ہوا ہے، اس کی جڑیں اور چھپی ہوئی ہے، یہ بنیادیں چھپی ہوئی ہے. تو ایمان بھی چھپا ہوا رہتا، چھپا ہوا شرک بھی رہتا، چھپا ہوا شرک بھی رہتا، چھپا ہوا نفاق بھی رہتا. چھپے ہوئے تھی بات ہی نہیں کہتے، چھپی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ بہتر دیکھتے، اولیاء اللہ بھی بہتر، اولیاء اللہ کی بھی اثر رہتی اس پہ، کیونکہ اس کا اظہار بھی کچھ تھا، کچھ عمل سے وہ ایمان ظاہر ہوتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ہم راضی ہیں ہر حالت میں، ہم مصیبتوں میں صبر کر رہے ہیں، ہر حال میں شکر کر رہے ہیں. اور خدا الہی پہ، یعنی اللہ کی جو بھی مرضی ہے ہم اس پہ ہم راضی ہیں. خدا الہی پہ تو ہم چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، ہم ہر حال میں شکر کر رہے ہیں. چاہیے نعمت ہر حال میں شکر کرتے رہیں گے. ایمان آیا تو شکر کرتے ہر حال میں. کیوں شکر کیا تھا؟ بندے کو یہ احساس دلاتا ایمان کہ یہ مولا کی ملک ہے، یہ مولا کی ملک ہے. یہ گھر مثال لو، گھر ہے، یہ گھر مولا کی ملک ہے، میرا نہیں. تو مولا کی ملک کو مولا کی مرضی سے استعمال کرتا ہوں. تو انہیں گھر میں تکلیف ہو، غم ہو، انہیں شکر مناتا مولا کا. مولا دیا، مولا نہیں لیا، ہر حال میں شکر کرتا. کہ مصیبتوں میں صبر. اب مصیبتوں میں صبر ہے، بہت سارے ایگزامپل ہیں مصیبتوں کے. صحابہ کی زندگی اٹھا لو، ہر صحابی کی زندگی دیکھو تو آخری ہائی لیول کا جو نا وہ لوگ صبر کرے. ہمارے کو اتنی مصیبتیں نہیں آئی، ہمارے کو غریب مصر میں ہمارے کو چمٹی کاٹی تو تکلیف ہوتی. ارے یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، میرے گھر شکر لگے تو چمٹی نہیں ہے، شکر لگے تو چمٹی آتی. مطلب ہم گناہ کرے تو تکلیف آئیں گی وہ چھوٹے موٹے. کوئی صحابہ کا ایمان ہوتا. اب حضرت آصف علیہ السلام کا ایمان، آصف علیہ السلام بڑے ولیہ تھے. آپ کو فرعون کی بھائی سے آپ کے ایمان کا فرعون کو پتا چل گیا، ایمان کا پتا چل گیا تو فرعون کیا کرا؟ یہ ایمان سے باز آ جائے، ورنہ اگر نہیں آئے گی تو میں بڑی سخت سے سخت سزا دوں گا. آپ بولے میں باز نہیں ہوں گی. تو کیا کرا وہ ظالم، کیا کرا فرعون؟ اس نے چیلے، وہ زمانے کے جو لیڈرز رہتے تھے وہ آپ کے جسم پر ٹوکنے لگے، قیدیوں کو بلایا، تکلیف دیا. بڑا وہ تکلیف دیا، مگر وہ تکلیف میں بھی وہ فرعون جب کہتا ہے کہ بعض آدھا ایمان اپنے وہ دین چھوڑ دے، پرانے دن پہ واپس آ جا، ایمان جو اللہ پہ لائی وہ چھوڑ دے. مگر حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دیکھیے کیسا ہے. آپ کہتی ہے اے فرعون تو تیرا جو تیری جو قدرت ہے میں سب پہ چلے گی، اگر میرا دل اللہ کی پناہ میں، میرا دل پہ تیرا اثر نہیں چلے گا. اور آپ فرماتی ہے اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا میرا اتنا ہی عشق اللہ تعالیٰ سے بڑھتے رہے گا. اتنا یہ کیا ہے؟ یہ عملی کیفیت نہیں ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہے. یہ ایک لیڈی ہے اور کیفیت کیا ہے کہ ایمانی کیفیت، ایمانی بھی نہیں بول سکتے اس کو، اس کی کیفیت ہے، محبت کی کیفیت ہے. تو ہمارے کو تو اتنی تکلیف نہیں ہے، ہمارے کو تو کوئی اتنی بڑی اذیت، اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آرام سے زندگی گزر رہی ہے. البتہ یہ محفل ہفتے میں وہ بھی شیطان روکتا، شیطان سے زیادہ لفظ بھی روکتا، وہ محفل میں آنے شیطان اور لفظ اور لوگ روکتے، مگر اتنی تکلیف نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس کی کیفیت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو کچھ کر لیں، میرے دل پہ چلا دو بجنے کا، تو دل میں ایمان آتا، دل کی کیفیت میں دیکھتے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، آصف علیہ السلام موسیٰ ہے موسیٰ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی. ایمان والے کا عمل کیا تھا؟ ایمان والے کی غرض کیا رہتی؟ کوئی دنیا کی غرض رہتی، اللہ راضی ہے نہیں. ایمان والا، عشق والا کا کیا تھا؟ مولا راضی ہے تو سب کچھ ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اللہ راضی کرتے کتنے ہوتے ہیں؟ بیسک چیز سے ایمان سے راضی ہوتے. ایمان رہے تو اللہ خاتمہ ہمیشہ کے لیے خیر کا رہے گا. اس لیے دیکھو اولیاء اللہ ہر دعا میں، ہم آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، بعد میں سمجھ میں، ہر دعا میں اللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر. اس بات سے آپ ذکر کے بعد بھی ایک دعا نہیں کرتے، مولا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر کر، خاتمہ بالخیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اصل نیکی ہے لیکن خبر میں تو پورے نیکیاں منہ پہ مار دیتے. تو اتنی امپورٹنٹ نیکی ہے، اتنی اہمیت کی نیکی ہے. تو آج سے اللہ کو دیکھیے کیسا مولا سے رجوع ہے، تکلیف ہو رہی مگر صبر کر رہے، مصیبتوں میں صبر، اللہ کی مرضی پہ راضی ہے. ایمان والی کی حدیث میں فیڈو رہے
ایسا بھی کریں, شکر کر رہی, راضی ہے قضاء الہی سے, اللہ کی حکم پر جو ہے نا ناشکری نہیں کر رہی, زبان پہ کچھ شکایت ملا تو اتنی تکلیف ہم معمول نہیں ہے, مگر آپ کا لفظ بھائی تھا, ولی آیا, مگر آپ کی توجہ ایسی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے کیا اللہ مجھ سے راضی ہے, تو آپ فرماتے ہیں اے آسیہ علیہ السلام آپ کے انتظار میں فرشتے آسمان پہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے تو کیا کیوں ایمان رہنے کے لیے, ایمان نہیں ہے تو زندگی پر, ایمان نہیں ہے تو زندگی پر فرعون ذلیل ہوا, نمرود ذلیل ہوا, قارون, تمام جو نافرمان ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے دنیا کیوں چلے جاتا, دنیا کی محبت, دنیا کی طرف رغبت, دنیا کی لالچ کی طرف سے یہ جو نا اندر سے ایمان چلے جاتا. دل میں ایمان رہتا ہے تو کفر رہتا, وہ کفر نفاق صرف کیا ہے, وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کیا ہے, رکاوٹ ہے بندے اور مولا کے درمیان. دنیا کیا ہے, جو بھی اللہ کی ناراضگی ہے, نامردیات کی لائیں, وہ دنیا ہے. ہوتا ہے دنیا کے ہزاروں ڈیفینیشن ہے دنیا کی, اور آسان کیا ہے, نامردیات کی لائیں, تو اللہ کی مرضی نہیں ہے دنیا. اب اللہ کی مرضی کیا نہیں ہے, اوپر اللہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جو اللہ کو ناپسند ہے, شرک ناپسند ہے, نفاق ناپسند ہے, مخلوق کی طرف توجہ ناپسند ہے. یہ تمام کئی چیزیں جو دل کی بیماری ہے, حسد, جلن, نااتفاقیاں, بدگمانیاں, جتنے بھی ہمارے اندر بیماری ہے, ناپسند. یہ ناپسند یہ چیزیں ہے کہ ہمارے اندر دنیا بیٹھ گئی. اب دنیا بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے پر پریشانی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہمارے کو جو پریشانی ہے قرآن میں کیا ہے, تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارے کو پریشانی ہے, کیونکہ وہ عمل ایمان کے تحت نہیں, عمل مخلوق, ایمان ہے مگر مخلوق پہ, مخلوق پہ ایمان دنیا ہے, اللہ پہ ایمان دین ہے. تو دین نہیں ہے تمہارے پاس, تو دین نہیں رہنے کی وجہ سے, وہ ایمان رہنے کی وجہ سے تمہارے کو پریشانی آ رہی. تو ہم کیا کرتے ہیں, پریشانیوں کو دیکھ کے بولتے ہیں وہ آزمائش ہے. وہ آزمائش نہیں ہے, تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. آزمائش بڑے بڑوں کو, آزمائش بڑوں کو, بزرگوں کا, ہم وہ لیول کے نہیں ہے, وہ چھوٹے چھوٹے, ہم ایک ایک چیز کو اب یہ کیا ہے, دین کو اپنے ذہنوں میں سمجھ. اب اولیاء اللہ کی محفلوں میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے اپنے ذہن کا دین بنا لے, تو وہ کیفیت کیا ہے, وہ دل کے حال کو بدلنا ہے. تصوف کیا ہے, دل کو رسول اللہ کرنا, دل سے مولا کی طرف ہمیشہ رجوع ہونا, یہ تصوف ہے. تو یہاں پر آپ ایمان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہے. ہم کس چیز سے راضی ہے, ایمان رہنے کی وجہ سے, ایمان رہنے کی, اور ایمان رہنے کی وجہ سے آپ ثابت قدم تھے. تکلیف ہوئی تو صبر کرے, تکلیف ہوئی مگر پھر بھی ناشکری نہیں کرے, حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ یہ بڑے اللہ والے گزرے, ایک دو باتیں کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, آپ بڑے اللہ والے گزرے. آپ ایک مرتبہ ایمان کی اہمیت, اللہ والے کہیں نشانیاں دکھتے ہیں, نشانیاں دکھاتے ہیں. یہ کینڈل جل رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے اور آپ فرماتے, کینڈل جب جل رہا تھا ہوا سے وہ کینڈل بجھ گیا, جو شمع تھی وہ بجھ گئی, جو لائٹ تھی وہ بجھ گئی. اب جب جیسا ہی بجھ گیا وہ آپ رونے لگے, زاروں کا بڑا رونے لگے, اللہ والے سے رونے لگے. جو آس پاس سے مریدہ سے پریشان ہوئے, کسی نے حضرت جا کے بتایا, حضرت وہ کینڈل جل گئی ہوا کی وجہ سے. پھر جلا سے کیا مشکل ہے, تو آپ فرماتے میں اس وجہ سے میں رہا ہوں کہ کینڈل جل گئی ہوا سے, میں اس وجہ سے رہا ہوں, یہ تو کینڈل کی شمع ہے, یہ تو چراغ کی شمع ہے, ہوا سے جل گئی, مگر ایک شمع ایمان کی بھی دل میں ہے. مجھے خوف ہے کہ یہ ایمان کی شمع بجھ نہ جائے. اور یہ اللہ کا کیا ہے خوف, ایک تو ایمان لانا ہے, پھر ایمان لانے کے بعد حفاظت ہے, پھر ایک ہائی لیول یہ ہے کہ خوف کہ ایمان میرا اندر چلے گا جائے, میں خاتمہ میرا خیر کے نام, یہ خوف ہے. یہ ایمان کا ہے, خوف اور امید کے درمیان کی مثال ہے ایمان. جیسا ایک پرندے کے دو پر ہے, یہ بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے, ایمان بھی دونوں کا بیلنس ہے, خوف اور امید. تو آپ خوف کیا کر رہے ہیں کہ کینڈل سے مولا کو پا رہے, کینڈل سے ایمان کو پا رہے. دیکھو چاہے مجھے خوف ہے, مجھے ڈر ہے, تو ہمارے اندر کیا ہے, ڈر ہے. دیکھیے ہمارے اندر یہ ڈر ہے کہ میرا ہمیں ایمان لانا ہے, کہ لا کے ہمارے مسلمان سے مومن کا سفر کرنا ہے. فرما برداری, جسم کی فرما برداری سے قلبی فرما برداری میں آنا ہے, سالی کے موری سالی کے تحریک یہ سفر طے کرنا ہے. مگر سب سے پہلے ایمان لانا. مگر یہاں پر اولیاء اللہ کیا ہو رہے ہیں, ان کو خوف ہوتا تھا, اس لیے خوف, اور وہ اس لیے خوف سمجھ میں آ رہا کہ اولیاء اللہ بار بار دعا کر رہے, خاتمہ خیر پہ کر مولا, خاتمہ خیر پہ. یہ چلے گیا تو کچھ بھی نہیں, یہ چلے گیا تو مال دولت زکات کروڑ پتی بھی ہو, کچھ بھی نہیں, بیکار, سب بیکار. چھوڑ کے تو جانے والے, چھوڑ کے تو جانا ہے, سب کو جانا ہے. ہر ایک جو بھی آیا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سب چلے گئے خبروں میں, ہم سب اب دیکھے ہوئے, مگر وہ عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. اتنے لوگ آئے چلے گئے مگر ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ چلے گا, میرے دوست چلے گا, میرا بھائی چلے گا, میرا بڑا رشتے دار, ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. کیوں, ہمارا دل سخت ہوگا, سخت ہونے کی وجہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے, نصیحت قبول نہیں کرتے. اور اللہ کی محفل میں آئے تو اتنا فیضان ہوتا ہے کہ وہ سختی چلی جاتی تھی, موت کو یاد کرتے, ذکر میں مولا کی طرف توجہ کرتے, کچھ نہ کچھ اگر غیر
بندہ دوسری ادھر ادھر کا بھی آیا تو کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے کے جاتا. تو اتنی بابرکت محفل ہے اللہ کی ہوتی ہے. تو یہ آپ کیا ہے عراق سے سبق سیکھے. تو ہمارا کو بھی خوف ہونا ڈرنا مولا تجھ سے بار بار دعا کرنا. ایمان آیا تو ہمارے اندر عاجزی آتی. مولا کو بار بار ہوتے مولا خاتمہ ایمان پر. ہم دیکھیں ہماری دعا کیا ہے, ہم ایمان کی دعا کر رہے ہیں یا ہم پیسوں کی دعا, کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایسے مانگنا ہے, ضرورت ہے مانگنا ہے, دین کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے مانگنا ہے, مگر ہماری پریورٹی کیا ہے, اصل نیکی ہے یا سیکنڈری نیکی. ہم اصل نیکی مانگنا مولا سے مولا یہ ایمان ثابت قدم رکھ مجھے خبر میں جانے تک عبادت کر مولا بار بار دعا کرنا مولا سب کے, اور ہمارے لیے بھی کرنا سب کے لیے بھی کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جماعت کے پاس جانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور بندہ جب اپنے لیے دوسروں کے لیے مانگتا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کے لیے مانگا, اس کے لیے اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول کرتا. یہ حدیث شریف ہے. تو ہم اپنے لیے مانگنا, دوسروں کے لیے مانگنا, ہم سب اپنے سب کے بھائیوں کے لیے مانگنا, اپنے رشتے داروں کے لیے مانگنا, اور اس لیے ورک کرنا. بغیر ورک کرے ہم جو ہے نا غزل محلہ اللہ تعالیٰ کو ورک پسند ہے, مطلب محنت پسند ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, تم جب کوشش کرو گے میں تمہارے راستے تمہارے لیے راستے آسان کرتا ہوں. تو کوشش کیا ہے ہماری کوشش ایمان ہے. اللہ پر ایمان کی کوشش ہے, دنیا پر ایمان. دنیا پر ایمان ہے تو مطلب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے, دنیا کی جو ہے نا زینت میں ہم جو ہے نا تباہ ہو. حضرت بھیا رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے, آپ فرماتے کہ عقل مند کی قسمیں بتاتے ہیں. 3 قسم کے عقل مند ہیں. ایک دنیا کو ترک کرنے والا, ایک قسم ہے. اور دوسرا آپ فرماتے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنے خبر کا گڑا ہوتا ہے, یہ عقل مند آپ فرمائیں. اور تیسرا آپ فرمائیں, تیسرا عقل مند شخص وہ ہے جو خدا سے ملنے سے پہلے خدا کو راضی کرے اور خود بھی راضی ہو جائے. مطلب ابھی یہ تینوں بھی ایک ہی ہے, دنیا کو ترک کرنا بھی وہ, یہ تینوں کو ملایا کر دیکھے تو, مگر آپ قسم بتا رہے. ہم دیکھیے دنیا کو ترک کرنے کیا ہمارے معاملات دیکھیں, نماز میں دیکھیں کیسی ہے دنیا کیا ہے, نماز میں دنیا کیا ہے, لوگوں کے لیے عمل نماز پڑھ رہے دنیا غیر توجہ ہے. تو یہ نماز تو ہو جاتی مگر جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. نماز وہ مولا سے رجوع ہونا ہے, مولا کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا ہے, مولا کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے, مملوک بن کے بننا ہے, دل کے لیے مولا کے حوالے کرنا ہے. وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. تو ہم بالغ ہے, ہم مرید ہے, تو ہمارے کو تو بتایا گیا ہمارے کو عمل کرنا ہے. تو وہ دنیا کو طرح کرنا, ہمارے اندر جو آ رہی دنیا وہ وساوی جو آ رہی ہے وہ ایمان حاصل کر کے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی, سب سے بڑی گواہی کیا ہے. ایک جماعت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آتی ہے, دیکھتے ہیں یہ تو مدینہ منورہ لگ رہا ہے, انسانیت دیکھتے ہاں یہاں پر آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. پھر بڑا طویل واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے ہوگی عیسائی آ کر اڑکر سے کہ آپ احمد ہے, کیا آپ محمد ہے, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں احمد ہوں, میں محمد ہوں. تو پھر وہ سوال کرتے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت شریف نازل ہوتی ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. سب سے بڑی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی گواہی دی, لا الہ الا, علم والوں اور حکمت والوں نے بھی گواہی, سب سے بڑی گواہی ہے لا الہ الا. اور یہ ایسی گواہی ہے حضرت سیدھی سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے اس کا ذکر, ایسا ہے یہ. تو وہ لا الہ الا ہم کو ملا, اس کی ذکر میں ہم کو ذکر مل گیا, علم سے بھی ذکر لا الہ الا, فکر لا الہ الا, علم لا الہ الا, پھر شغل بھی اس کا اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, پھر تقویٰ ہے, تقویٰ عمل ہے اس کا. تو عمل سے پہلے اگر ذکر کرنا, ہم ذکر کر رہے نہیں کر رہے, ذکر کرے تو پھر اس ذکر ہوتا, پھر اس کی مجھ سے محبت بھی ہوتی, پھر ذکر کرتے 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 اس کی سمجھ حاصل کرتے پھر محبت بھی ہوتی. تو مگر بیسک چیز ذکر ہے کہ شیطان کی کمر توڑنے والا عمل ہے, ایسا کیونکہ ایمان کا رکن ہے. اسلام میں 5 ارکان ہیں, مگر پہلا رکن کیا ہے, کلمہ ہے. کلمہ ایسے ہی ایمان آتا. اب یہ اس کے لیے ہم جتنا ذکر کر رہے ہیں, جتنا ذکر کریں اتنا اچھا ہے ہمارے. نماز کے بعد جتنا ہم ذکر کریں, جتنا حکم دیا گیا, جتنا ذکر کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. تو یہاں پر آپ دنیا کو ترک کر رہے ہیں, بات راستے کا نکل گئی تھی. آپ فرماتے جو دنیا کو ترک کرنے والا ہے وہ عقل مند انسان. اور دنیا آپ اس کی مثال دیتے ہیں, رکھے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ دنیا کو ترک کرنے کی عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آتا ہے. اب دنیا آتی کیسا ہے, دنیا کیا ہے, تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. دنیا کیا ہے, اپنی مرضی سے زندگی گزارنا. دنیا کیا ہے, میں دنیا ہے, ہر معاملے میں میں رکھنا. دنیا کیا ہے, اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. دنیا کیا ہے, دوسروں کو حقیق سمجھنا. ہزاروں ڈیفینیشن اللہ کی ناراضگی دنیا ہے, دنیا ہے. اب دنیا کو ترک کرنا ہے, لوگ دنیا کو ترک کر رہے ہیں تو مطلب عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک بھی ہے, اور یہ لوگ قرآن اور حدیث ہی بتاتے. تو دنیا کو ترک کر دو. اب عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے چاہتا ہے میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہوں. صحبت اختیار کرنا مطلب جب بیٹھ کر رہے ہیں تو مطلب اپنے آپ کو حوالے کر دیتے,
آپ صحبت اختیار کریں تو حوالے کر دیں. یہ اللہ کے لیے جسم دے دیا, قلب دے دیا, روح دے دیا. اب آپ قرآن حدیث پہ چلنے والے آپ کے حوالے. اب آ گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ملا. اب عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے, صحبت میں لے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نرم دل کے تھے, اور علیہ السلام معصوم ہے. اب لیے آپ کو صحبت میں لے کے, آپ کو لے کے سنے تو واقع آج نکل کے سفر تبلیغ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے, سکھانے کے لیے, لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے, کلمہ سکھانے کے لیے. اب راستے میں بھوک لگی, بیٹھ کے کھانا کھا لیے. بیٹھ کے کھانا جب کھا لیے تو 3 روٹیاں پھر 2 روٹیاں کھا لی آپ دونوں. تیسری روٹی نہیں کھائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں. تو پانی پی کر آئے تو تیسری روٹی لائق تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ یہ تیسری روٹی کدھر گئی؟ وہ شخص کہنے لگا میں نہیں جانتا. جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھے تو اس کا 70 جواب دے دیں. عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے مگر اسے بلوانا کر رہا ہے. اب وہ شخص کہنے لگا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم کس نے کہا. عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے, زندگی نکلنے کی کوشش کرتا. تیسری عیسیٰ علیہ السلام پھر راستے لے کے چلتے. راستے میں جو ہے نا ایک ہرنی رہتے اور اس کے 2 بچے جاتے رہتے. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہرنی کے بچے کو بلاتے, اس کو دعا کر, اس کا کھانا کھاتے, خود بھی کھاتے, اس کا گوشت پھر اس شخص کو بھی دیتے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے شخص تجھے اس ذاتی قسم جس نے تجھے معجزہ دکھایا بتا وہ روٹی کس نے کھائی. دیکھو ادب نہیں رہا نا, ادب نہیں رہا تو چاہے دنیا غالب ہو جاتی. دنیا غالب کا مطلب بیٹ بھی ہے. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام بار بار ایسا کریں بتا تو تیرے غلطیاں ہوں گی مگر بتا دے تو بچ جاتا. تو اب وہ شخص کیا کرا, پھر کہتا ہے میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کھائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر نکلتے ہیں, ایک پانی کا راستہ پار کرنا ہوتا ہے. پھر ہاتھ پکڑ تو اس کا پانی کا راستہ پار کر دیتے. پانی کا راستہ جب پار کر دیتے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سوال کرتے ایسے بتا تو ذاتی قسم جس نے تجھے معجزہ دکھایا بتا وہ روٹی کس نے کھائی. وہ شخص کہتا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, حالانکہ وہ کھاتا ہے, مجھے نہیں معلوم. پھر عیسیٰ علیہ السلام نکلتے کچھ دور پر جاتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں, مٹی بڑی مٹی ہوتی ہے, مٹی سے سونا بنایا عیسیٰ علیہ السلام, دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے. عیسیٰ علیہ السلام میں دعا قبول ہوتی ہے, دعا کرے مٹی سونا سے. اور نبیوں کی بھی سنت ہے, اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے, مٹی اور سونا برابر رکھیں گے. نظر مٹی اور سونا برابر رکھے, چیز آری جاری برابر رکھے. کیوں؟ میری حیث سے سب مولا کی نبیوں کی بھی سنت ہے, وہ سنت کو اولیاء اللہ اپنائے. ہماری کیا ہم سنت کی بات کر رہے ہیں, ہم کھانے کی سنت کی بات کرتے ہیں, 2 سنتوں کو پکڑ لیے, مگر جب استقامت والی بات آتی تو روزہ کرتے. تو عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے سونا بنا, مٹی سے دعا کرے اللہ سے, رجوع ہے مولا سے, مولا سونا بنا بن گیا. وہ اب 3 حصے کرے اس کی. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے ایک حصہ میرا, ایک حصہ تیرا, اور تیسرا یہ سونا اس کا جو روٹی کھایا. فوراً بولنے لگا میں کھایا تو مطلب دنیا آئی تو کیا ہے, یہ دنیا ہے. دنیا کیا ہے؟ لالچ ہے. دنیا کیا ہے؟ خواہشات ہے. دنیا کیا ہے؟ حرص ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. دنیا کیا ہے؟ نبیوں کی بے عزتی ہے. دنیا کیا ہے؟ غفلت ہے. غفلت دنیا ہے. اب وہ غفلت صحبت میں رہ کے بھی بات نہیں مانا, صحبت میں ہے مگر بات نہیں مان رہا, اپنی مرضی رکھا, نفسانی خواہشات کو سامنے رکھا, نفسانی خواہشات کو رکھا. اب اس کو اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں بولا. اب جب مال کی بات آ گئی, سونا آ گیا تو کیا بولو میرا ہے, بولو اب میرا ہے, میں کھایا بول رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں, تینوں اس کو دے دی. ٹھیک ہے, اللہ والوں کو دنیا سے کوئی حق نہیں, ان کے ختموں کی ضرورت کیوں, بیٹھے بیٹھے چیزیں آیا تھی. اب دیکھیے اس کو, اب وہ 3 حصے لے لیجیے, خوش خوش ہے. اس کی دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے. عارضی ہے, تھوڑی دیر میں مزہ رہتا ہو, نفس کی خواہشات عارضی مزہ رہتا, وہ عارضی مزے کے پیچھے لے جاتے ہیں. وہ عارضی مزے کو کاٹنا, وہ عارضی مزے کو کیسا کاٹیں گے ہم؟ مولا کی پہچان ہوگی, اپنے نفس کی پہچان ہوگی, اپنے آپ کو تزکیہ نفس کریں گے. تزکیہ نفس دنیا کی محبت جس سے نکلنا, چیزوں کی محبت, یہ جو ملکیت کی محبت ہمارے اندر آ گئی, وہ محبت ہم نکالیں گے تو تزکیہ نفس ہوگا. تزکیہ نفس نہیں ہوگا, ایسا ہوگا یہ اولیاء اللہ کی محفل نہیں ہوتا, بغیر اولیاء اللہ کی محفل سے تزکیہ نفس ہوتا. بیسک ریکوائرمنٹ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس نہیں ہوا, اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تھا, انہیں اپنی منمانی کرتا تھا, وہ بتائے ہوئے اصول پہ نہیں کرتا تھا, اپنے اصول بنا لیا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, اور وہ 3 حصے لے لیا. دنیا کسی کی بھی نہیں ہوتی, اب 3 حصے لے لیا. خوش خوش ہے, بہت خوش خوش ہے. اب 2 یہ واقعے کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مراقبۃ القلوب میں. تو یہ 2 چور وہاں پر آتے, 2 چور تھے, 2 شخص وہاں سے گزرتے. اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ میں تو نا, اس کے ساتھ جو ہے نا سونا ہی سونا ہے, کتنا سونا ہے, اس کو ختم کر کے سونا لیتے. اب نیت خراب ہو گئی دونوں کی. اب تیسرا جو پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ کہنے لگا اگر میں ان کو سونا نہیں دوں گا, میرے کو قدر کر دے. تو وہ تدبیر کیا کرا, ہم تینوں 3 حصے ایک لے لیتے ہیں, ایک لے لیتے ہیں. مطلب دیکھو 3 سے 1 سے آ گیا, کچھ بھی نہیں ملا,
دین سے دھوکے چلے گئے اور وہ عارضی ہے. اور یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے قرآن اور حدیث سے, اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں, یقیناً وہ لوگ جہنمی ہیں, دنیا کی محبت میں جو نا لگے ہوئے. اب تو تینوں کیا کرے, تینوں بولے کہ لوگ پہلے بھوک لگ رہی ہے, پہلے کھانا کھا لیں گے, اس کے بعد ہم لے کے چلیں گے اپنا کام. حالانکہ اپنے میں مگر تجویز کے لیے, ایمان کی تجویز کے لیے دنیا کیسا آتی ہم وہ دیکھ رہے ہیں. بار بار بولنے سے کیا ہے, اس کی فہم ہمارے اندر, دین کی فہم اصل بھلائی ہے. واقعہ اسٹوری بتانا مقصد نہیں ہے, اور اس سے ہم آپ کو کیا نصیحت مل رہی اور ہمارا عمل جو ایمان کے تحت نہیں ہو رہا وہ درست کر لینے کے لیے. اب آپ تینوں جو ہے نا بھوک لگتی, تینوں میں سے ڈیسائڈ کرتے کہ ایک سے شہر میں جائے گا کھانا لے کے آئے, ایک سے شہر میں گیا کھانا لے کے آیا. اب یہاں پر دونوں پلاننگ کیا کرے, جب انہیں کھانا لے جائیں گا دنیا آگے نا نیت سے خراب ہو جاتی, دنیا آگے نا لالچ اور بڑھیا, نبی کی دین پہ نہیں چلے نا دنیا آگے سمجھو, دنیا آنے کی وجہ سے سختی آ جاتی, نیت خراب ہوتے رہتی. اس لیے جتنا دیے مولا خوش رہنا, جتنا دیے مولا خوش رہنا. اب یہ دونوں کیا نیت کرے, ان کی نیت کیا خراب ہوگی, تیسرا انہیں جب بھائی نا کھانا لے لیجیے اس کو اپن قدر کر دی, ہم لوگوں کی 2 گھنٹے ہو جاتے بولے, پھر جو ہے نا وہ شخص جو گیا وہ ابھی کھانا لے کے آ رہا, اسی کے دل میں شیطان ڈالا. دیکھو ایمان کا چور شیطان ہے, بے ایمانی کرا تھا, قتل کرا تھا. اب اس کے دل میں کیا ڈالا, اگر تجھے زہر ملا دے گا کھانے میں, وہ زہر کھانا کھا لیں گے اور تو ان کو کہے کہ میں کھانا کھا کر آیا, تو وہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے اور 3 حصے فیل ہو جائیں گے. دونوں بھی وہی پلاننگ کرے, دونوں بھی وہی پلاننگ کرے, مگر مولا کو منظور وہی ہوتا جو مولا کو چاہے, مولا کی مرضی وہی ہونے والا. دنیا کسی کو بھی نہیں ملتی, ہر جگہ دنیا کسی کو نہیں ملی, بڑے سے بڑے بادشاہ گزرے مگر دنیا کسی کو نہیں ملی. تو لالچ لے کر نا نفسانی خواہشات کی طرف لے جانا. ابھی آپ نے نفسانی خواہشات آتے, وہ نفس رہتا, بندے کا نفس رہتا, مگر وہ خواہشات کو وہ علم سے اولیاء اللہ کی محفل سے ہم اندر سے نکالنا. وہ خواہشات جو ہمارے اندر آ رہے ہیں نا, وہ رجوع جو ہم دنیا کی طرف ہو رہے ہیں, ہماری رغبت پیسے آتے خوش ہو رہے ہیں, ہماری رغبت جو ہے نا کچھ دنیا کی چیز مل گئی تو خوش ہو رہے ہیں, اور ذکر مل گیا, نئی چیزیں مل گئی تو خوش ہو رہے ہیں. مطلب یہ نفاق ہمارے اندر آ گیا, وہ ایسا نکلے گا, محفل سے نکلے گا. اب وہ شخص آیا کھانا لے کے, دونوں کیا کرے, اس کو قدر کر دی, قدر کر دی نا, دو اس سے خوش ہو گئے, 1.5 رکھ لی اپن, آدھا ایسا 3 کے 1.5 رکھ لی. اب یہ دونوں کھانا کھا لی تو دونوں بھی ہلاک ہو, انہیں بھی گیا دونوں بھی گئے, تو دنیا کس کو بھی نہیں ملی. حالانکہ ہر کوئی خواہش مند تھا, مگر تینوں میں ایسا چھوڑے گئے تھے. اب تینوں وہاں پر لاشیں پڑے گی, اب تینوں بھی جب لاشیں پڑے گی, عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جب ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, دیکھیے منظر, افسوس کریں, افسوس کر کے بتا دیکھو یہ دنیا آدمی کو بتا, یہ دنیا یاتی والے اس کو بھی نہیں ملتی, اس کو بھی نہیں ملی, نہ ملتی ہے نہ ملے گی آخر میں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم. کہ اللہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا میرے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرما, ایمان کے ساتھ عمل کرنے والا, ہمارے گناہوں کو بخش کے مولا, ہماری خطاؤں کو درگزر فرمانے والا, مرحومین نے خاندان مرحومین رضی اللہ بخش دیجیے مولا, حسن اللہ کے ساتھ کے والد صاحب کے مولا, بہتر مقصد فرما مولا, ان کے لیے آسانیاں دے مولا, جنت کی خوشی کھول دے مولا, جو بھی دعائیں کی حق میں کی گئی مولا قبول فرما دے مولا, اس محفل کو قبول فرما دے مولا, تیرے منشا کے سوائے مولا اخلاق کا کرنے والا بنا مولا, تکبر سے ریا کاری سے بچا لے مولا, تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو بخش دیجیے مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین.